قابل ہی نہ ہو کہ وہ خود آگ کا اثر برداشت کر سکے، جو خود کہیں کہ اگر میں کبھی بھٹکوں مجھے سیدھا کر دینا، کوئی کہے کہ مجھ میں شرک چونٹی کی چال چلتا ہے، وہ ہمیں اللہ منوائیں گے، اللہ وہ منوائیں گے جن سے بندے پوچھیں اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے تو وہ کہیں ہم، جنہیں اللہ نفس اللہ کہے، جنہیں اللہ عین اللہ کہے، جنہیں اللہ ید اللہ کہے، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کا نام ہے اللہ۔ اور جب آپ اللہ کی منزل پہ آ جاتے ہیں، جب آپ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر میں اپنا آزمودہ اور مجرب ترین نسخہ بتانے لگا ہوں۔ جب آپ اللہ کو مان لیتے ہیں تو یہ سب سے پہلا کرم یہ کرتے ہیں، یہ آپ سے خواہشات کو ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ کو مانو گے تو جنت کی خواہش چلی جائے گی۔ جنت کی خواہش ان کے پاس ہے جو فقط اللہ کی طرف جا رہے ہیں، جو اللہ پہ آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اللہ تک پہنچ گئے تو یہی تو جنت ہے۔ نہیں 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 نہیں، بات جیسے میں چاہتا تھا ویسے کھلی نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ معرفت کا یہی زینہ اتنا آسان ہو جاتا، لیکن شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی ہے تو میں اگلے زینے میں چلا جاتا ہوں۔ اللہ پہ آ کے رک جانا چاہیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہر ایک نعمت منسوب ہو جاتی ہے۔ شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کے کہا تھا اگر جنت کی خاطر میرے ساتھ آئے ہو تو جاؤ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ جب حسین نے چراغ روشن کیا تو 72 کی آواز آئی، ہم اللہ ڈھونڈنے نہیں آئے، اللہ ڈھونڈنے آئے۔ وہ کون سی جنت ہے جو ہمیں اللہ کے بغیر ملے گی؟ اللہ تک پہنچو، قرب پروردگار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کی محبت ہمیں اللہ کی محبت دے دیتی ہے، یہ ہمیں متصل کر دیتے ہیں عبادت پروردگار جب ہم اللہ کی منزل پہ آئیں۔ اب نمازی کی نماز سج جائے گی جب وہ نیت میں کہے گا میں 14 کے قریب ہونا چاہتا ہوں تاکہ یہ مجھے تیرے قریب کرے۔ پھر اس نیت کے بعد جب اللہ اکبر کہو گے تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور۔ پھر اس نیت کے بعد جب تم سجدہ کرو گے تو تمہیں سجدہ بول کے بتائے گا کہ میں بچا ہوں تو اللہ کی وجہ سے۔ تم نماز میں اپنے ہاتھ اٹھاؤ گے، اپنے 2 ہاتھوں کو دیکھو گے تو تمہارے 2 بازو گواہی دیں گے، یہ 2 بازو کٹے ہیں اللہ کے لیے۔ میری بہن بیٹی، میری دعا ہے کہ ہر بیٹی پردہ کرے، لیکن جب وہ نماز کے لیے چادر اٹھاتی ہے اس کی چادر بتاتی ہے یہ لٹی ہے اللہ کے لیے۔ خدا نے تو اللہ اتنے سمجھائے، وقت زیادہ ہو گیا ورنہ میں یہیں پہ رکا رہتا تو 1 گھنٹہ اور مزید اللہ پہ رکتے ہم۔ خدا نے کیوں کہا ہے کہ نماز کے لیے پہلے وضو کرو، وضو کے لیے چلو میں پانی بھرو، پانی پہ نظر پڑے تمہیں اللہ یاد آئے، چہرے پہ ہاتھ پھیرو تمہیں اللہ یاد آئے، بازوؤں پہ ہاتھ رکھو تمہیں اللہ یاد آئے۔ نماز کے لیے جب تمہاری کمر جھکے نہ رکوع کی حالت میں تو تھوڑی دیر جھکی ہوئی کمر سے پوچھنا کہ کسی نے شام کا بازار جھکی ہوئی کمر سے بلایا، وہ اللہ تمہیں یاد آئیں۔ سجدے میں سر رکھو، اٹھاؤ گے خود، تمہارا جھکا ہوا سجدے کا سر تمہیں اللہ یاد کروائے۔ روزے کے لیے بھوکے رہو تاکہ اللہ یاد آئیں، طواف کرو تاکہ تمہیں اللہ یاد آئیں۔ اتنا اللہ منوانے کے لیے اللہ نے قربانی دی ہے۔
میں تمہاری چیخ کے لیے، رونا نہیں، رونا تو ہر آنکھ پرنم ہو گئی، تمہاری چیخ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ آج تک کبھی کسی نے ایسی 4 سال کی بچی دیکھی ہے جو کمر جھکا کے چلتی ہے؟ دیکھی ہے کسی نے تو بولے مجھے۔ کسی نے کسی کی 4 سال کی بیٹی دیکھی ہو جو سہارا لے کے چل رہی ہو؟ حسین کی 4 سال کی بیٹی دیواروں کے سہارے لے کے چلتی تھی۔ جملہ پڑھوں تمہارے قبر تک رونے کے لیے۔ 4 سال کی معصومہ نے زندان میں سجاد کا چہرہ ہاتھوں پہ لے کے کہا تھا، سجاد مجھے تیری امامت کی قسم اب مجھے تیرا چہرہ صاف نظر نہیں آتا۔ سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، سجاد میری آنکھوں کی بینائی نہیں رہی اب، سجاد اب میں ہاتھوں سے تیرا چہرہ پہچانتی۔ ممبر پہ ہوں، یہ جملہ میرا نہیں، میرا زمانہ طالب علمی تھا جامعہ امامیہ کربلا گاہ میں، شاہ پرنسپل علامہ حسین بگجاڑا صاحب سے میں اوائل میں زمانہ طالب علمی میں کربلا گاہ میں شاہ مسجد میں ایک اصحال ثواب کی مجلس ہو رہی تھی۔ علامہ حسین بگجاڑا مجلس پڑھے، جاڑا صاحب نے پڑھتے پڑھتے یہ جملہ کہا کہ حسین کی بیٹی کو بھائی کا چہرہ ہاتھوں سے دیکھنا پڑتا تھا، اور معصومہ کہتی تھی سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ میں خود چشمدید گواہ ہوں، ابھی اتنا جملہ کہا، یہ بالکل قریب ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ بول پڑے، انہوں نے روتے روتے خاموش ہوئے، رو کہنے لگے حسین بگجاڑا صاحب آپ صاحب تفسیر القرآن ہیں، آپ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، میں اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا شہزادی زیادہ جاگنے کی وجہ سے بی بی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی؟ اتنا جملہ کہنا تھا، حسین بگجاڑا کی چیخ نکلی، رو کے فرمایا زیادہ جاگنے کی وجہ سے نہیں، شمر نے مارا ہی اتنا تھا۔ رو رو کے کہتی سجاد میری آنکھیں پھٹ گئی ہیں، سجاد میرے رخسار اتنے زخمی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ مرحومین کے درجات بلند کرے، مالکنی نوازوں پہ رحم فرمائے۔ شہزادی اپنے در کے علاوہ کسی در کا مارا اتنا گیا تھا، آنکھیں زخموں کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ ہم صرف تمہیں اتنا بتاتے ہیں کہ شہزادی کے کان زخمی تھے، نہ سیدو مجھے معاف کر دینا، صرف کان زخمی نہیں، معصومہ کا سارا چہرہ زخمی تھا۔ میں غیر سید ہوں، میں بی بی کے زخم نہ پڑھ سکتا ہوں، نہ گن سکتا ہوں، نہ سنا سکتا ہوں، نہ گنا سکتا ہوں۔ بعض کسی شاعر نے 2 سطریں لکھ کے بی بی کے پورے ہی درد لکھ لیے۔ اسے لکھا تھا کروٹ جو بدلتی تھے دکھ جگڑاتے تھے کہاں، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ ممبر سے آپ کو ذاکرین خطبہ واعظین نے سنایا کہ حسین کی بیٹی جب دنیا سے گئی تو سجاد نے بہن کو کفن نہیں دیا، ہر آنکھ برس گئی ہے۔ بس یہیں پہ اسی جملے کو برداشت نہیں کر سکو گے، میں اسی پہ ممبر چھوڑوں۔ مجھے حکم تھے بڑی بطول کے دکھ پڑتا، لیکن چھوٹی بطول کے دکھوں پہ اتنی آنکھیں رو گئی کہ تم سے چھوٹی بطول کے درد برداشت نہیں ہوئے تو میں بڑی بطول کے درد کیا سناؤں۔ وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی۔ اس کی کمر 18 سال کی عمر میں جھکی تھی، اس کی 4 سال کی عمر میں جھک گئی۔ تمہیں ممبر سے ذاکرین نے سنایا کہ سجاد نے بہن کو کفن نہیں دیا، تم یہ سن کے روتے رہے کہ شاید مولا بازار میں تھے، حالت غربت تھی، سجاد بہن کو کفن نہیں دے سکے۔ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، جس کے بابے کا لباس جنت سے آ گیا تھا وہ بہن کو کفن بھی جنت سے منگوا کے دے سکتا تھا۔ سجاد نے اپنی ابا کی چادر بھی کفن میں نہیں دی، اس کا مطلب ہے مجبوری سجاد کی غربت نہیں تھی، مجبوری کوئی اس سے آگئی تھی جو ممبر سے پڑھ ہی نہیں جا سکی۔ اگر میں پڑھ دوں تو سید برداشت کر لینا، اور امتی گلیوں میں روتے ہوئے اپنے گھروں تک چلے جانا۔ میں ہر امتی کے گھر کے بستر تک رونے کے لیے روایت کا جملہ پڑھنے لگا، مجھے بول کے بتاؤ حالت غربت کی وجہ سے امام نے کفن نہیں دیا تھا۔ میں بات کھول کے نہیں کر سکتا، میں غیر سید ہوں، میں مثال
مثال دے دیتا ہوں، 10 محرم کو ماتمی کرتا ہے زنجیر کا ماتم، ماتمی زنجیر مار کے قمیض پہن لیتا ہے، شام کو اپنے گھر آتا ہے، بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں بھائی کے زخم صاف، ماں قریب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، رو کے دی قمیض آہستہ اتارنا، تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے، تیرے زخموں نے تیری قمیض کو پکڑ لیا ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا، جس نے 4 گھنٹے قمیض پہنی ہو اس کی قمیض تو نہیں اترتی، اور جو پورا 1 سال بازار شام میں سمر کے لوہے کے تازیانے کھاتی رہی، ادھر سکینہ کا جنازہ تیار ہوا، زینب کی آواز آئی سجاد بہن کرتے میں دفنا دے، اوہ سکینہ بڑی زخمی۔ اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین۔